جب وہ رات کی تاریخی میں ایک ماں کے بغل سے اس کا بچہ چھین رہے تھے، تب تمام دانشور سب نے اپنی آنکھیں بند کر کے کہا کہ یہ تو ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ تو سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو آؤ دیکھو، آج وہ تم لوگوں کے گھروں سے، آج وہ تم لوگوں کی بھی اپنوں کو باہر ملک مار رہے ہیں، اب اس جھوٹ کو سچ ثابت کرو۔ آج سہیل اور فصیح کی جبری گمشدگی کو 1 سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے، اور آج پھر ان کے ساتھی اور ان کے اساتذہ اسی تعلیمی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں شاید اگر سہیل اور فصیح اغوا نہ ہوتے تو وہ اسی تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہوتے، یا اس کی لائبریری میں اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے وہ پڑھ رہے ہوتے، مطالعہ کر رہے ہوتے۔ جب انسانی معاشرے کی ارتقاء کا ہم ایک جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جابر قوتوں نے ہمیشہ تشدد کے ذریعے، تشدد کی طاقت کے ذریعے محکوم قوتوں کا استحصال کیا ہے، محکوم اقوام کا استحصال کیا ہے۔ تشدد وہ شے ثابت ہوئی ہے جس کے اپنائے بغیر لوگوں کے حق اور ان کے وسائل کے لیے ان پر تشدد کا استعمال لازم اور ملزوم قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صرف تشدد کے ذریعے نہیں بلکہ طاقتور جو قوتیں ہوتی ہیں وہ طاقت کی دوسری قسموں کے ذریعے بھی لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، جس میں سب سے بڑی چیز جو مینپولیشن ہے، پرسویشن ہے، جس کے ذریعے جو محکوم اقوام ہیں ان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ بدلنے والا نہیں ہے، یہ نظام اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہے کہ آپ کو اسی نظام کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ اس مینپولیشن کے تحت محکوم افراد اپنے جدوجہد سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح مارٹن لوتھر کنگ اور نیلسن منڈیلا کی جدوجہد ہے جنہوں نے پرامن طریقے سے عوامی طاقت، عوام کو یکجا کر کے ایک ایسی طاقت بنائی جس نے پرتشدد قوتوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنے ناانصافی تشدد کے نظام کو بدل سکے۔ تو یہ وہ مینپولیشن ہے جس کا شکار آج ہم سب ہیں، جس کے ذریعے ہمیں قائل کیا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو قائل کیا جاتا ہے کہ جدوجہد سے کوئی حل نہیں ہے، آپ کو اسی نظام کو منظور کرنا پڑے گا۔ جو لوٹ مار چل رہی ہے، جو اغوا کاری چل رہی ہے، جو لاشوں کا مسخ شدہ نظام چل رہا ہے، اس کو آپ کو اسی طرح اپنانا ہوگا اور اسی طرح چلانا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں جبر کی تاریخ رہی ہے وہاں ساتھ ساتھ ایک مزاحمت کی بھی تاریخ رہی ہے۔ جبر کو ہمیشہ توڑ محکوم اقوام کے جو مزاحمتی کردار ہے انہوں نے دیا ہے۔ جبر ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ جدوجہد کو لے کر آتی ہے، مزاحمت کو لے کر آتی ہے۔ اس طرح ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ہیں جہاں عوام نے ایک ساتھ ہو کر ایک قوت بنائی اور اس قوت کے ذریعے ان طاقتوروں کو مجبور کیا کہ وہ ان کے ملک سے اس نظام کو ختم کر سکے، اور یہ ہماری کامیابی ہے۔ آج میں ایک چیز محسوس کر رہی ہوں کہ ہمارے جو سیاسی ورکران ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، ان کے اندر ایک مایوسی پیدا ہو گئی ہے، ایک ایسی مایوسی کہ وہ اپنے جدوجہد سے بالکل مطمئن نہیں ہے، اور انہیں یہ باور کرایا جا چکا ہے کہ آپ اس جدوجہد کے ذریعے کوئی نظام نہیں بدلنے والا ہے، اور اس کا مین انحصار یہ رہا ہے کہ جب بھی ہم جدوجہد کرتے ہیں، ہمارے کچھ مطالبات ہوتے ہیں، ہم اپنے مطالبات سامنے جو ہمارے لیے پاکستان کے آئین کے اندر جو قوتیں ہیں، جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں، ان کے سامنے جب ان مطالبات کو رکھا جاتا ہے تو وہ ظاہراً ان کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن کچھ دنوں بعد جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے اندر ایک مایوسی پھیلا رہے ہیں، جس سے ہم اپنے جدوجہد سے مایوس ہو رہے ہیں۔ یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بھی ریاستی مشینری کی وہ پالیسی ہے جس کو وہ ساتھ ساتھ چلا رہا ہے، جس سے جو سیاسی ورکر ہے، جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو سیاسی تنظیمیں ہیں، ان کے اندر اس ایک بیانیے کو لانا کہ آپ کی جدوجہد سے یہ نظام بدلنے والا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ایسے بہت سے ایگزامپل مثال ہے کہ جبری گمشدگی کے خلاف جو بلوچستان میں تحریک چلی ہے، جس میں ہم نے پاکستان کے آئین اور قانون کو یہ سامنے رکھ کر ان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنے آئین اور قانون کے اندر لوگوں کو اگر گرفتار کرتے ہیں تو ان کو سامنے عدالتوں میں لایا جائے۔
آج اسی جدوجہد کے سبب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک اپنی خود غرض ایک ادارہ CTD بنایا ہوا ہے، ایک ایسی پالیسی کے تحت جو معصوم بلوچ طلبہ ہے ان کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے ریاست کو مجبور کیا ہے کہ اس نے جو پہلے مارو اور پینکو کی ایک پالیسی بنائی تھی اس کو ایک خود ساختہ شکل دے دی ہے، اور وہ بھی ایک ناکام شکل ہے، ایک ایسی ناکام شکل ہے جس سے وہ عالمی طاقتیں جو استحصال کنندہ ہے ان کو خوش کرنے کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پر معصوم طلبہ کو گرفتار کرنا، ان کو جبری گمشدہ کرنا اور چند دنوں بعد ان کی جبری گمشدگی کو ظاہر کر کے ان کو دہشت گرد قرار دینا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب 2-3 دن پہلے میں نے دیکھا کہ ایک پنجاب کا ایک دانشور اور ایک لکھاری بلوچ طلبہ کو نان سیولائزڈ کہہ رہا ہے کہ یہ پنجاب کی یونیورسٹیز میں آ کر اپنا کلچر وہاں پر پروموٹ کرتے ہیں. اس سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ یہ افسوس کا مقام ہے، یہ ہمارے لیے نہیں آپ کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ آپ نے ان 70 سالوں میں اپنے قیام کے لے کر بعد تک ایک ایسی کنسٹرکٹڈ نالج دی ہے اپنے دانشوروں کو کہ ان کا نظریہ بھی بائسڈ بن چکا ہے. وہ جو بلوچ کو سیولائزیشن کا طعنہ دیتے ہیں ان کی خود کی سیولائزیشن کہاں ہے؟ ان کی خود کی تاریخ تو گم ہو چکی ہے، ان کی خود کی تاریخ نہیں ہے، ان کی خود کی جڑیں کہیں اور ہی ہے جن کو وہ اپنا تاریخی دشمن قرار دے چکے ہیں. بلوچ ایک زندہ اور وہ قوم ہے جو ہزاروں سال سے موجود ہے، اس کی تاریخ، اس کی قربانیاں یہاں موجود ہے. جو بلوچ کو نان سیولائزڈ کہتا ہے وہ اسی کلچر، وہ جو انویژن ہے جو قابض کا محکوم کے استقلال کے لیے جب وہ محکوم کی زمین پہ آتا ہے، وہ وہی کلچرل انویژن کے ساتھ جڑا ہوا ایک بیانیہ ہے جس کے تحت مظلوم کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ کا کلچر، آپ تو انسان ہونے کے قابل ہو ہی نہیں. جیسے برطانیہ نے انڈیا پر قبضہ کرنے کے بعد کہا کہ میری وجہ سے جو انڈیا کے شہری ہیں انہوں نے میں ان کو جینے کا سلیقہ سکھاؤں گا، اس سے پہلے وہ جی نہیں رہے تھے. کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین 1970 میں بنا ہے، لیکن ہمارے لیے بلوچ کے لیے جو آئین بنا تھا وہ 1947 میں ہی بنا تھا. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بلوچ کے ساتھ جو رویہ ہے، بلوچ، پشتون اور جو دوسرے محکوم اقوام ہیں ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ اسی آئین کے تحت کیا جا رہا ہے، جس کے اندر ایک ریاست دو ہے لیکن 2 دستوریں ہیں، جس میں محکوم کے لیے ایک الگ دستور کے ذریعے اس پر حکمرانی کی جاتی ہے. لیکن یہاں ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. جیسے ویپ ناٹ چائلڈ میں مصنف کہتا ہے کہ یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں جابر ریاستوں نے، یہ صرف اور صرف اس لیے بنائے گئے کہ محکوم کے استحصال کو جائز بنایا جائے. آج CTD کے ذریعے، آج دوسرے عدالتوں کے ذریعے جس طرح یہ جبری گمشدگیوں کو اور جس طرح یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو جائز قرار دے رہے ہیں، ہم ان سب کے خلاف کھڑے ہیں. ہم اس ہر امتیازی قانون کے خلاف کھڑے ہیں جس کے تحت بلوچ کو، پشتون کو، سندھی کو ان کے بنیادی انسانی حقوق نہیں میسر ہوتے ہیں. آج آپ دیکھیں اگر کسی محکوم کو، کسی مظلوم کو ریاست میں اپنی جگہ کا تعین کرنا ہے کہ اس کی جگہ کیا ہے، تو وہ آج دیکھیں کہ آج وہ جب ہم نے کہا کہ بلوچستان نو گو ایریا ہے، جب ہم نے کہا کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیاں ہیں، جب ہم نے کہا کہ بلوچستان میں ہر میل کے اوپر آپ نے ایک فوجی چیک پوسٹ بنا کر آپ لوگوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، تو ہمیں جھوٹا قرار دیا گیا، ہمیں ایجنٹ قرار دیا گیا. آج وہی جبر ہمارے اداروں تک پہنچ گیا ہے. جب وہ رات کی تاریخی میں ایک ماں کے بغل سے اس کا بچہ چھین رہے تھے، تب تمام دانشور سب نے اپنی آنکھیں بند کر کے کہا کہ یہ تو ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ تو سارے جھوٹ بول رہے ہیں. تو آؤ دیکھو آج وہ تم لوگوں کے گھروں سے، آج وہ تم لوگوں کی بھی اپنوں کو باہر ملک مار رہے ہیں. اب اس جھوٹ کو سچ ثابت کرو. آج جو بلوچ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، یا جنہوں نے ظلم کو نہیں دیکھا ہے، تو آج فصیح اور سہیل اور ایسے بہت سے کیسز ہمارے سامنے ہیں کہ آج یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جابر کا بھی ایک ہمارے لیے وہ ہے کہ آج اس نے اپنے ظلم کو جو پہلے کبھی مکران میں، تربت میں، کلات میں ہو رہا تھا، آج اس نے بلوچستان یونیورسٹی یا ایسے اداروں میں اپنے اس پالیسی پر عمل پیرا ہو کر یہ ثابت کر دیا
کہ ظلم اور جبر کے نظام کو جب تک تبدیل نہیں کیا جاتا تب تک پرامن زندگی یا پرسکون زندگی کسی کے لیے بھی نہیں ہے. قوموں کا بقا ان کی قوم کی بقا سے منسلک ہے, اور فرد کبھی بھی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو فرد کو کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک پرامن زندگی گزار سکتا ہے جب تک اس کی قوم نسل کشی کا سامنا کر رہا ہے. تو ہمارے لیے ایک نیا چیلنج یا ایک نیا جو سامنے آیا ہے اس چیز کو ہمیں اپنے پرامن جدوجہد سے اس کا سامنا کرنا ہے, اور ریاست کے ہر امتیازی قانون, ہر پالیسی کا ہم نے یکجہتی کے ساتھ سامنا کرنا ہے. شکریہ. مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج, انسٹاگرام, ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کی خبروں سے جڑے رہیں.